بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر، جو نہ تھے خود راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، صحابہ دیکھنے والے تھے اس نمونے کو. رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، صحابہ دیکھنے والے تھے اس نمونے کو. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، عزیز طلباء اور آواز مل جا رہی ہے نیک مائیں اور بہنیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں پڑھی ہیں. انہی آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں کے ائمہ کرام علماء اعظام نے تنظیم احیاء سنت، احیاء سنت کا مطلب ہے حضور کی سنتوں کو زندہ کرنا، حضور کی سنتوں پر لوگوں کو عمل کرنے پر آمادہ کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماحول و معاشرے میں پھیلانا، حدیثوں کا بول بالا کرنا. یہ ہے احیاء سنت کا مطلب. حدیث میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیاء سنتی عند فساد امتی، جو میری ایک سنت کو زندہ کرے جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو، فلہ اجر 100 شہید، تو اس کو 100 شہیدوں کا حکم کا ثواب ملے گا. ماشاءاللہ یہ علماء کرام اکٹھا ہوئے اور انہوں نے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے، معاشرے میں پھیلانے اور لوگوں کو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لانے کے لیے ان حضرات نے یہ کوشش کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے اور پورے موانع کی طرف سے، قرب و جوانب کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. یہ زمانہ ایسا ہے کہ آج دین کے خلاف الغار ہو رہی ہے، فتنے پر فتنے ہیں. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن فتنوں کی خبر دی تھی، آج سارے کے سارے فتنے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. اندر سے فتنے، باہر سے فتنے، ہمارے لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. حضور کی امت کو، حضور کی امت کے افراد کو حضور کی حدیثوں کے خلاف، حضور کی شریعت کے خلاف، حضور کے دین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. عجیب فتن و فساد کا زمانہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس فتن و فساد کے زمانے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ تعالیٰ قیامت تک زندہ و تابندہ اور قائندہ رکھے. فتنے ختم ہوں اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کا دین زندہ ہو. یہی مقصد ہے اس جلسے کا. اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے کو 100% کامیاب کرے. میں نے آیت پڑھی، آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی. اللہ تعالیٰ نے حضور کی سیرت بیان کی. ہم نے، آپ نے نہیں، کسی فرشتے نے نہیں، کسی کتب اور ابدال نے نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی. کہنے والے نے خوب کہا ہے خدا خود جن کا شائدہ ہو، خدا خود جن کا شائدہ ہو انہیں کہیے تو کیا کہیے. خدا خود جن کا شائدہ ہو
انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا تو کہہ نہیں سکتے ہو محبوب خدا کہیے، خدا تو کہہ نہیں سکتے ہو محبوب خدا کہیے۔ دوستو اس محبوب خدا کی سیرت خدا بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے عرب کے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمائے جو انہی میں کے تھے، یعنی عرب ہی کے رہنے والے تھے، مکہ ہی کے رہنے والے تھے، اسی ماحول و معاشرہ کے رہنے والے تھے، لیکن ایک طرف ماحول و معاشرے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، معاشرہ جہالت کا معاشرہ، شرک کا معاشرہ، بت پرستی کا معاشرہ، بے حیائی کا معاشرہ ہے، ظلم و ستم کا معاشرہ ہے، اور اس معاشرے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفتاب و ماہتاب بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس عرب میں، اس مکے میں جہاں شرک و بت پرستی ہے، گالی اور گلوج ہے، بے حیائی ہے، اس ماحول میں اللہ کے رسول قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام سنا رہے ہیں۔ مکہ کی در و دیوار میں صدیوں سے اللہ کا کلام نہیں سنا تھا، اللہ کی بات نہیں سنی تھی، اللہ کے احکام نہیں سنے تھے۔ دوستو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے غار حرا میں، مکے کے قریب غار ہے، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے، کئی دن تک وہاں عبادت کرتے تھے، گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور وہیں پڑے رہتے، سامان ختم ہو جاتا، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ وہاں سامان پہنچا دیتی، ستو اور پانی، اور حضور ہفتوں مہینوں وہاں پڑے ہوتے تھے۔ ایک دن غار حرا میں محو عبادت تھے کہ جس چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے وہ چٹان پیچھے سے ہلی، یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے، تفصیلات اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ جب حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی موجود نہیں، سامنے دیکھا کہ جبریل امین کھڑے ہوئے ہیں۔ جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں پڑھیے، جبریل حضور سے کہتے ہیں پڑھیے، یہ پہلی دفعہ حضور کے پاس آئے ہیں اور پہلا ہی کلام فرما رہے ہیں پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو دنیا میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، مکے میں نہ کوئی مکتب ہے نہ مدرسہ ہے، کسی سے میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ جبریل نے کہا پڑھیے، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ جبریل نے کہا پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ جبریل نے زور سے پکڑ کر آپ کو اپنے سینے سے دبوچا اور قرآن کریم کی پہلی آیتیں، اللہ کا پہلا کلام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے پڑھایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ دوستو یہ اللہ کا پہلا کلام ہے، اس کے بعد 23 سال تک مسلسل اللہ کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا، اور حضور رات میں بھی اور دن میں بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہے، دن میں لوگوں کے سامنے اور رات میں نماز میں نیت باندھ کر اللہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اتنی لمبی قرأتیں کرتے کہ آپ کے پائے مبارک میں ورم ہو جاتا۔ اور دوستو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جو ایمان لاتا سارے صحابہ کرام کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت میں لگا دیا۔ چنانچہ مکے میں حدیثوں میں آتا، مدینے میں رات کے سناٹوں میں صحابہ کرام کے گھروں سے جو گزرتا تھا، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی اسی طرح سے آواز آتی تھی جس طرح سے شہد کے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی، ہر گھر سے۔ اور مرد تو مرد، عورتوں کا یہ حال ہو گیا تھا، جب کوئی دوشیزہ عورت جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے کہیں شادی کی بات ہوتی، اپنے ہونے والے شوہر کے گھر کہلوا دیتی مجھے شادی میں روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات برتنوں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہونے والے شوہر مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھا دیں گے وہی میری مہر بن جائے۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کا ایسا شغف ہو گیا۔ ایک دن رات کے سناٹے میں 2-2:30 بجا ہوگا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، صحابہ کرام کے گھروں سے گزرے کہ دیکھیں صحابہ سوئے ہوئے ہیں یا رات میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے گزرے، 2:30 بجے 2 بجے کا عالم ہے اور ابو بکر صدیق سوئے نہیں ہیں، رات میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کے مزے لے رہے ہیں، بڑے لے کے ساتھ، بڑے کیف و سرور کے عالم میں بہت دھیمی اور ہلکی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور بہت خوش ہوئے، آگے بڑھے، آگے سیدنا عمر فاروق کا گھر ہے، وہ بھی سوئے نہیں ہیں، وہ بھی قرآن کی تلاوت میں لگے ہیں۔
فرق اتنا ہے ابو بکر دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑی زور زور سے پورا محلہ گونج رہا ہے. حضور خوش ہو کر واپس آئے اور آئے. فجر کی اذان ہوئی. فجر کی اذان کے بعد حضرت بلال حبشی جاتے تھے, حضور کو بلا کر لے آتے تھے. چنانچہ حضرت بلال حبشی اذان دے کر حضور کے حجرے سے حضور کو بلا کے لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام ایک ساتھ مل کر دعا مانگتے تھے. ایک ساتھ مل کر دعا مانگتے تھے, کوئی بھاگتا نہیں تھا. آج ہمارا نوجوان جو سعودی عرب سے آیا ہے نیا دین لے کر, ادھر امام نے سلام پھیرا, ادھر مسجد کے گیٹ پہ جا کے جوتا تلاش کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے دعا مانگنے سے. دعا مانگنے سے بھاگ رہا ہے اور کہہ رہا فجر فرض کے بعد دعا ثابت نہیں ہے, فرض کے بعد دعا ثابت نہیں. تو ہم اس سے پوچھتے ہیں تم مانگے گا کب مانگے گا؟ یہی تو نماز پڑھنے مسجد میں آیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا 2 ہی وقت بتایا. ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے. حضور سے سوال کیا گیا ایوب دعا یسمع, اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ دعا کس وقت سنی جاتی ہے؟ صحابہ نے حضور سے پوچھا. ہم حاجت مند بندے ہیں, طرح طرح کی حاجتیں ہیں اپنے مولا کریم کے دربار میں. ہم اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں, اپنی ضرورتیں, آرزوئیں, تمنائیں کس وقت پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرمائے؟ حضور نے 2 وقت بتایا. ایک تو دبر الصلوات المکتوبات, فرض نماز کے بعد. کیا بتایا حضور نے؟ فرض نماز کے بعد. یہ میں بہشتی دیور نہیں سنا رہا ہوں, یہ ہدایہ نہیں سنا رہا ہوں, یہ جناب رسول پاک کی حدیث سنا رہا ہوں. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات, فرض نماز کے بعد دعا مانگو. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسرے جوف اللیل الاخیر, رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت. تہجد کے وقت اللہ دعا سنتا ہے. کیوں؟ بڑے سناٹے کا وقت ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سمائے دنیا پہ آ جاتے ہیں اور بندوں سے کہتے ہیں جو مانگنا ہو مانگو. کسی شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا. شاعر کہتا ہے سحر کے جھرمٹے میں ساجد و مسجود ملتے ہیں, سحر کے جھرمٹے میں ساجد و مسجود ملتے ہیں, بہت بے پردہ ہو کر عابد و معبود ملتے ہیں. سحر کے جھرمٹے میں ساجد و مسجود ملتے ہیں, بہت بے پردہ ہو کر عابد و معبود ملتے ہیں. تو ایک تو تہجد کا وقت ہے اور دوسرے فرض نماز کے بعد. دوستو تہجد میں تو اٹھتا نہیں اور فرض کے بعد بھاگ جاتا ہے, تو یہ دعا مانگے گا کب؟ یہ کب دعا مانگے گا؟ قرآن میں بار بار ادعونی ادعونی استجب لکم, حدیث فرماتے حضور دعا مخل عبادت, اور قدم قدم پر اللہ کے رسول دعا مانگتے ہیں. آپ کی زندگی دیکھیے, ہر قدم پر دعا مانگ رہے ہیں, اور یہ ہے ہر قدم پہ دعا سے بھاگ رہا ہے, ہر قدم پہ دعا سے بھاگ رہا ہے. یہ کہاں سے پتہ نہیں حدیث لے کر آیا ہے کہ فرض نماز کے بعد بھاگو. کوئی حدیث لاؤ تو سناؤ, تو لاؤ, کوئی بخاری مسلم لاؤ تو فرض نماز کے بعد بھاگو. صحابہ تو بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں. دوستو میں آپ سے بتاؤں, حضور نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا. یہ حدیث فتح الباری شرح بخاری کے اندر ہے, اور صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے میں نے کوئی اپنے فتح باری کے اندر کوئی ضعیف حدیث, کوئی موضوع حدیث نہیں استعمال کی ہے, یا تو صحیح حدیث استعمال کی ہے یا حسن حدیث استعمال کی ہے. وہ کہتے ہیں, وہ حدیث نقل کرتے ہیں, حضور فرماتے ہیں یا معاذ, اپنے انتہائی پیارے صحابی, بہت ہی عزیز صحابی ہیں سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی صحابی ہیں جن کو یمن کا مجتہد بنا کر بھیجا تھا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تھا اے معاذ تم یمن جاؤ, اور جب حضرت معاذ یمن جانے لگے تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے کے باہر تک پہنچانے گئے, مدینے کے باہر تک پہنچانے گئے تھے, اور معاذ سے کہا تھا تم سوار ہو جاؤ, میں پیدل چلوں گا تمہارے ساتھ. بہرحال جب مدینے کے حدود کے باہر نکل گئے اور یمن کا راستہ نظر آنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا معاذ تم جا رہے ہو, یمن جا رہے ہو, جب واپس آؤ گے مجھے نہیں پاؤ گے, واپس آؤ گے مجھے نہیں پاؤ گے, میری مسجد سے گزرو گے, میرے روضے سے گزرو گے, میری قبر سے گزرو گے, لیکن مجھے زندہ اس دنیا میں ظاہری طور پر زندہ نہیں پاؤ گے. معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر, یہ جانے جہاں محبوب کونین نہ سمجھے تھے کہ اس جانے جہاں سے یوں جدا ہوں گے.
سب یہ سنتے دو چلے آئے تھے، ایک دن جان ہے جانی۔ صحابہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ایک دن حضور نہیں ہوں گے۔ بہرحال معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضور نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف پھیر دیا۔ معاذ ادھر ہے، یمن جا رہے، حضور نے چہرہ مدینے کی طرف پھیر دیا۔ شراح حدیث کی طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، حضور نے چہرہ ادھر کیوں پھیر دیا؟ دوستو اس لیے پھیر دیا کہ جب معاذ رو رہے ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب حضور کو روتے ہوئے دیکھیں گے تو معاذ اور تڑپنے لگیں گے، اس لیے حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا تاکہ میرے رونے کو، میرے آنسوؤں کو معاذ بن جبل نہ دیکھیں۔ کسی نے کہا ہے پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا، پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا، سنیں گے تو وہ بھی پریشان ہوں گے۔ پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا، سنیں گے تو وہ بھی پریشان ہوں گے۔ دوستو جب بالکل رخصت ہونے لگے معاذ تو حضور نے کہا معاذ تم وہاں کے مجتہد بن کر جا رہے ہو۔ دوستو کیا بن کر جا رہے ہو؟ بولیے مجتہد۔ جس طرح سے یہ چاروں امام مجتہد ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، آج کل کے ناواقف لوگ کہتے ہیں یہ چاروں مجتہد کہاں سے آ گئے؟ میں کہتا ہوں اسی حدیث سے آ گئے، اسی حدیث سے آ گئے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوستو آیت اتنی میں بس نہیں ہے، وہ اولی الامر منکم، ہمارے کچھ بھائی ہیں نا اتنی ہی آیت پڑھتے ہیں، بس اس کے آگے نہیں پڑھتے۔ قرآن میں بھی اتنا ہی پڑھتے ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق ہو، کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حالانکہ قرآن آگے کہہ رہا ہے وہ اولی الامر منکم، اور جو تم میں کے دینی ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ دوستو دینی ذمہ دار ہیں صحابہ کرام، دینی ذمہ دار ہیں ائمہ کرام، یہ دینی ذمہ دار ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ چاروں امام کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا اولو الامر سے آ گئے۔ کہاں سے آئے؟ اولو الامر۔ اور آگے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ دوستو ہر آدمی اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوٹا نہیں سکتا، ہم لوٹا سکتے ہیں، قرآن سے مسئلہ نکال سکتے ہیں، حدیث سے نکال سکتے ہیں، جو لوٹانے کی صلاحیت رکھے گا وہی تو لوٹائے گا، اور لوٹانے کی صلاحیت الحمدللہ صحابہ رکھتے تھے، چاروں امام رکھتے تھے، اسی لیے ہم صحابہ کی اور چاروں امام کی کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں۔ ہم براہ راست یہ مجمع جتنا بیٹھا ہوا کوئی آدمی براہ راست قرآن سے مسئلہ نہیں نکال سکتا، براہ راست حدیث سے نہیں نکال سکتا، تو اللہ نے خود قرآن میں اس کا علاج فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو، تم مسئلہ نہیں نکال سکتے ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جو علم والے ہیں، جو مسئلہ جاننے والے ہیں، جو اجتہاد رکھنے والے ہیں۔ بہرحال یہ معاذ بن جبل جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے معاذ وہاں جاؤ گے لوگ تم سے مسئلہ پوچھیں گے، لوگ تمہاری اتباع کریں گے، تقلید کریں گے، بتلاؤ مسئلہ کیسے بتاؤ گے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول کوئی مسئلہ آئے گا قرآن سے بتاؤں گا، کوئی مسئلہ آئے گا قرآن سے بتاؤں گا۔ آج کل کے ہمارے کچھ بھائی ہیں نا کوئی مسئلہ آئے پہلے حدیث مانگتے ہیں، پہلے حدیث غور سے سنیے گا، کوئی مسئلہ آئے تو پہلے حدیث مانگنا چاہیے پہلے قرآن مانگنا چاہیے؟ کہتے ہیں حدیث لاؤ، جب بھی سنیں حدیث لاؤ، یہ بدعت ہے، بہت بڑی بدعت ہے۔ سب سے پہلے حدیث مانگنا، اس سے بڑی کوئی بدعت نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے کیا مانگنا چاہیے؟ بولیے نہیں قرآن۔ دیکھ رہے کتنی دھاندلی کرتے ہیں، کتنا دھوکہ دیتے ہیں، پورے قرآن کو غائب کر دیتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کہتے آیت لاؤ اور کبھی آیت نہیں پیش کرتے، کہتے ہیں حدیث لاؤ حدیث لاؤ حدیث لاؤ۔ اب ذرا دیکھیے حضور کا حال کیا ہے، صحابہ کا کیا حال ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا سب سے پہلے تم مسئلہ کہاں سے نکالو گے؟ ہمارے یہ بھائی ہوتے تو کیا کہتے؟ بولیے حدیث، ارے بولیے حدیث سے نکالیں گے، حدیث سے نکالیں گے۔ معاذ بن جبل نے کہا سب سے پہلے مسئلہ کس سے نکالوں گا؟ قرآن سے۔ پتہ چلا ان کی جڑ یہی کٹ گئی، ان کی جڑ یہی کٹ گئی، انہوں نے بنیاد ہی چھوڑ دیا، قرآن ہی چھوڑ دیا۔ چنانچہ یہ طبقہ نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ قرآن سے استدلال کرتا ہے، نہ قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیتا ہے، قرآن کو ایک دم بالائے طاق رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کو ہدایت دے۔ کیا کیسٹوں سے، سعودی عرب کی کیسٹوں سے یہی دین سیکھ کر آئے ہو اور وہاں جو ہے جا کے یہی لے کر آئے ہو کہ پہلے مسئلہ حدیث سے نکالو گے؟ دوستو اگر یہ طبقہ آپ سے اگر سوال کرے حدیث لاؤ تو اس سے کہتا ہوں توبہ کرو، تم پہلے قرآن مانگو، قرآن سے پہلے بتائیے حدیث سے پہلے کیا مانگنا ہے؟ قرآن۔
اور اگر یہ حدیث مانگے تو کہہ دو تم بدعتی ہو، بدعتی ہو، دین میں نئی بات ایجاد کر رہے. دین میں پرانی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کسے مانگنا چاہیے؟ قرآن کو مانگنا چاہیے. اب اگر یہ کسی کو دیکھیے کہ کہتا حدیث لاؤ حدیث لاؤ، سمجھ جاؤ کہ یہ مولانا کا بڑا بدعتی ہے، بہت بڑا بدعتی ہے، دین چھوڑنے والا ہے، دین کے تو سمجھنے والا نہیں ہے، قرآن حدیث سے غافل ہے. قرآن بھی کہتا اطیعوا اللہ، سب سے پہلے اللہ کو مانگو، اللہ کو مانگو، پھر کہتا اطیعوا الرسول. لیکن یہ آج الٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، پھر اطیعوا اللہ تو کہتے ہی نہیں، اطیع اللہ تو کہتے نہیں، اسٹیکر لگا رکھا فلاں کے 2 اصول، قول خدا و قول رسول، اسٹیکر لگاتے ہیں. میں کسی طبقے کا نام نہیں لوں گا، فلاں لوگوں کے 2 اصول، قول خدا اور قول رسول. دوستو 2 اصول ہیں یا 4 اصول؟ ارے اطیع اللہ 1، اطیع الرسول 2. یہ قرآن کے 5ویں پارہ کی آیت ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، بولیے 3. اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جس کو قیاس کہتے ہیں. 4. اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. بہت بڑے مفسر امام راضی کی خبر کو، امام راضی کی اس آیت کی تشریح میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 اصولوں کو بیان فرما دیا جو سارے صحابہ نے اختیار کیا تھا، جو سارے اماموں نے اختیار کیا تھا. پہلا اصول کیا؟ قرآن. دوسرا اصول کیا؟ حدیث. تیسرا اولو الامر منکم. یہ اولو الامر میں تو رسول تو آگے اطیع اللہ میں، اطیع الرسول میں. اب رسول کے علاوہ جو بڑے بڑے علماء ہیں اور وہ صحابہ کرام ہیں، ائمہ اعظام ہیں، اور اس کے بعد اگر مسئلہ وہاں بھی نہ حل ہو، اجماع امت سے بھی نہ، تو پھر مسئلہ حل ہوگا کس سے؟ قیاس سے. اسی مسئلے کو قرآن سے سمجھنا. ایک تو براہ راست قرآن سے سمجھنا، اس کو اطیع اللہ کہہ دیا گیا. براہ راست حدیث سے نکالنا اطیع الرسول کہہ دیا گیا. براہ راست اولو الامر سے معلوم کرنا اولو الامر کہہ دیا. اب یہاں پھر کہہ رہے ہیں قرآن حدیث کی طرف لوٹاؤ. لوٹانے کا مطلب ہے کہ قرآن سے جو مسئلہ نکلا ہے، حدیث سے جو مسئلہ نکلا ہے، اسی مسئلے پر اس مسئلے کو جوڑو، اسی پر قیاس کرو، اسی پر قیاس کرو. تو بتائیے دوستو، صاف صاف قرآن کی آیت ہے، لیکن میں کسے سمجھاؤں؟ یہ طبقہ تو قرآن مانتا ہی نہیں، اگرچہ انکار نہیں کرتا کہ ہم نہیں مانتے، لیکن آپ نے، میں آپ سے بتا دیتا ہوں، میں آج تک میں بڈھا ہو گیا ہوں، میری داڑھی سفید ہو گئی، آج تک میں نے ان سے نہیں سنا کہ قرآن لاؤ. آپ نے سنا تو بتاؤ کیا مانتے ہیں؟ پہلے حدیث مانتے ہیں. اب معاذ بن جبل کی حدیث دیکھیے ترمذی میں، حضور نے کہا معاذ اگر تم کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آئے گا تو کیسے حل کرو گے؟ تو کیا کہا تھا معاذ نے؟ قرآن سے، کتاب اللہ، اقضی بکتاب اللہ. معاذ کے الفاظ ہیں جو ترمذی نے نقل کیا، اقضی بکتاب اللہ. حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر مسئلہ قرآن میں نہیں پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا، جبل نے کہا اقضی بسنت رسول اللہ. حضور کی طرف وہی تو تھے، حضور سے حضور وہی تھے، اقضی بسنت رسول اللہ، حضور کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. حضور نے کہا اور مسئلہ سنت میں بھی نہ ملا، حدیث میں بھی نہ ملا، تو ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں اگر نہیں ملا تو نہیں مانیں گے. لیکن حضرت معاذ کیا فرماتے ہیں؟ اگر مسئلہ قرآن میں نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا، تو اجتہد برأیی. الفاظ سنیے گا حدیث کے، اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اجتہد کا لفظ ہے، اسی سے تو یہ چاروں مجتہد بنے ہیں. اجتہد و اجتہاد کرنے والا، امام ابو حنیفہ بھی اجتہاد کرنے والے، امام شافعی بھی اجتہاد کرنے والے، امام مالک بھی اجتہاد کرنے والے، امام احمد بن حنبل بھی اجتہاد کرنے والے. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل اس صحیح حدیث کے اندر فرماتے ہیں اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اب سنیے، یہ ہوتا تو بھاگ جاتا، ناراض ہو جاتا، لیکن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے قاصد یعنی معاذ بن جبل کو ایسی چیز کی توفیق دی جس سے اللہ بھی خوش ہے اور اللہ کے رسول بھی خوش ہے. اللہ بھی خوش ہے اور اللہ کے رسول بھی خوش ہے. دوستو، اگر 2 ہی مانو گے بلکہ 1 ہی مانو گے، حدیث ہی مانو گے، تو نہ اللہ خوش ہے نہ اللہ کے رسول خوش ہیں. دوستو، ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے. وہ
قرآن میں مسئلہ نہ ملے، حدیث میں مسئلہ نہ ملے تو ہم اور آپ تو اجتہاد کر نہیں پائیں گے۔ جو اجتہاد کرے گا اسی کے نہ مانیں گے۔ اور اجتہاد کرنے والے کون ہیں؟ چاروں امام ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا علم دیا ہے، اتنی معلومات، چنانچہ ان اماموں میں جو بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا آپ مسئلہ کیسے نکالتے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا میں سب سے پہلے قرآن دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں؟ قرآن۔ اگر مسئلہ قرآن میں مل گیا تو میں اسے مانتا ہوں، اگر قرآن میں نہیں ملا تو حدیث دیکھتا ہوں، اگر مسئلہ حدیث میں بھی نہیں ملا تو اجماع صحابہ دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ اولو الامر ہے نا، اولو الامر، اجماع صحابہ دیکھتا ہوں۔ اگر دیکھتا ہوں کسی مسئلے میں سارے صحابہ کا اجماع ہے، سارے صحابہ کا اجماع، تو پھر میں اس کو مانتا ہوں، صحابہ سے الگ نہیں جاتا۔ اور اگر صحابہ میں اختلاف ہے، کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا، تو میں اس میں سے جس کی چاہوں مانوں، لیکن مانوں گا صحابہ ہی کی، صحابہ سے الگ نہیں جاؤں گا۔ اور اگر مسئلہ صحابہ سے نہیں مل رہا ہے تو پھر اجتہد برأیی، میں کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا۔ اور پھر کہا میں اوزاعی اور ثوری اور فلاں کی نہیں مانوں گا، ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی ہے میں بھی آدمی ہوں، ان کی میں نہیں، صحابہ سے الگ نہیں ہوں گا۔ دوستو جو ہے صحابہ، اب یہ بتائیے اگر کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، کس کی کرتا ہے؟ بولیے نا جی، صحابہ کی۔ اور صحابہ سر کے سر کس کی بات کہتے ہیں؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، اگر کوئی بات نہیں جانتے، ہمارے یہ بھائی ہیں نا، نہیں جانتے تب بھی دھڑ سے فتویٰ دے دیں گے، کوئی حدیث سنا دیں گے اور تازہ استدلال کر دیں گے، چاہے چیت پڑھے چاہے پڑھ پڑھے، چاہے وہ حدیث اس مسئلے میں ہو یا نہ ہو۔ لیکن جو ہے یہ ائمہ اور صحابہ کرام، یہ جو ہے جب کوئی مسئلہ نہیں جانتے اور کسی مسئلے پر اپنے بڑوں سے پوچھتے، کس سے پوچھتے تھے؟ اپنے بڑوں سے پوچھتے تھے، اور خود سے مسئلہ نہیں، اس لیے خود سے مسئلہ نکالو گے کچھ کا کچھ ہو جائے گا، حدیث کچھ کہے گی، قرآن کچھ کہے گا۔ چنانچہ ایک صاحب انہوں نے خود سے مسئلہ نکالا، اپنے سے حدیث پڑھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سنیے گا غور سے، عجیب و غریب مسئلہ نکالا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کوئی آدمی فجر کی وضو کر کے مسجد میں جائے اور پیٹ میں کڑکڑاہٹ محسوس ہو رہی ہے، اور یہ شبہ ہوتا کہیں ہوا تو نہیں کھل گئی، وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف شبہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ بدبو نہ ہو یا جب تک کہ آواز نہ سنے۔ اگر آواز سن لیا تو طے ہے کہ ہوا کھل گئی، اور اگر بدبو ہے تب بھی طے ہے کہ ہوا کھل گئی۔ دو چیزیں اگر نہیں ہوئی ہیں تو شبہ سے، پیٹ کے کڑکڑانے سے اور پیٹ میں آواز نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب یہی اسی حدیث سے، بخاری کی حدیث سے ائمہ نے مسئلہ نکالا کہ الیقین لا یزول بالشک، جو چیز یقینی ہوتی ہے وہ شک سے ختم نہیں ہوتی۔ وضو کر کے آئے گھر سے یقینی ہے، اب وضو ٹوٹا اس میں شک ہے تو شک سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ اب ایک صاحب جو نہ قرآن جانے نہ حدیث جانے، مسئلہ سمجھا رہے تھے، کہہ رہے تھے کتنی بھی ہوا خارج ہو جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب شبہ ہو تب یہ مسئلہ ہے کہ آواز سننا ضروری ہے یا بدبو، اور شبہ نہیں ہے تو پھر وضو ٹوٹ ہی گیا، پھر تو آواز کی اور بدبو کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ کیونکہ استاد سے نہیں پڑھا تھا، خود ہی مطالعہ کیا تھا، ترجمہ دیکھ کر ترمذی کا پڑھا ہوگا اور بخاری کا، تو اس نے یہ کہا کہ جمعے کی مسجد میں، جمعے میں خطبے میں تقریر کر رہا تھا، کتنا جری ہے، کتنا جو ہے دین کے سلسلے میں بے خوف ہے، اللہ اس کے رسول کے خوف سے کتنا بے پرواہ ہے، وہ تقریر میں کہہ رہا ہے کتنی بھی ہوا کھل جائے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ بدبو نہ آئے یا جب تک کہ آواز نہ سنے۔ تو حضور کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اگر امام حنیفہ کی تقریر کرتا صحیح راستے پر رہتا، صحیح راستے پر رہتا، امام شافعی کی تقلید کرتا صحیح راستے پر رہتا، لیکن اس نے چاروں اماموں کی تقلید کو چھوڑ کر اپنا الگ سے دین بنا لیا، 1.5 عید کی الگ مسجد بنا لیا اور خود قرآن و حدیث سے استدلال کرنے لگا۔ دوستو یہ جو آدمی خود قرآن و حدیث سے استدلال کرے گا اور ائمہ اور صحابہ اور جو بزرگان دین ان کے اقوال کو اور ان کی ہدایات کو اور ان کے اجتہاد کو سامنے نہیں رکھے گا، وہ اسی طرح سے مسئلہ بنائے گا۔ ایک صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے والی حدیث کیسی ہے؟ ہر نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ، تو وہ جانتا نہیں تھا کہ بخاری میں، حالانکہ رات دن بخاری کہتا تھا، بخاری کا آتا پتہ نہیں تھا،
یہ حدیث بخاری میں ہے۔ تو پوچھا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے والی حدیث کیسی؟ کہنے لگا صحیح ہے، کہنے لگا صحیح ہے۔ پھر پوچھا پوچھنے والے نے دونوں پیر جتنا پھیلاتے ہو ذرا کندھے سے کندھا ملا کے دکھاؤ تو، کہنے لگا تب ضعیف۔ دیکھ رہے ہیں ابھی حدیث صحیح تھی اور اس کے مسلک کے خلاف ہو گئی تو کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی۔ بتائیے دوستو، امام بخاری، امام ترمذی، ابن حجر، عینی، ذہبی، جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، کسی حدیث کے بارے میں اگر فیصلہ کرنا ہوتا تھا مہینوں غور کرتے تھے، سارے سند کو دیکھتے تھے، سارے طرق کو دیکھتے تھے، تب جا کر فیصلہ کرتے تھے حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حدیث حسن ہے۔ لیکن ہمارے موانا کے جو مجتہد ہیں، یہ موانا والے جو مجتہد ہیں، وہ جہاں کوئی حدیث آئی اور سمجھ میں نہیں آئی، اس کے مسلک کے خلاف ہوئی، دھڑ سے منہ بگاڑ کرتے ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ بتائیے امام ترمذی اتنے بڑے عالم، جب کسی حدیث کے بارے میں شبہہ ہوتا ہے تو امام بخاری سے پوچھتے ہیں۔ ترمذی میں جگہ جگہ لکھا سال تو محمدن، سال تو محمدن۔ میں نے امام بخاری سے سوال کیا، امام بخاری نے بتایا حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، تب میں نے اس پر عمل کیا۔ اور یہ انگوٹھا کے ایک لفظ عربی جاننے والا نہیں، وہ ماشاءاللہ دھڑ سے فیصلہ کرتا، صبح سے شام تک 20-25 حدیثوں کو روز ضعیف کہتا ہے، 20-25 حدیثوں کو روز ضعیف کہتا ہے۔ اور سن لیجیے، حدیث میں ہے جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھے گا اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔ صحیح حدیث ہے اور یہ حضور کی حدیث ہے اور یہ کہتا صحیح ہے۔ بتائیے حضور پہ جھوٹ باندھا کہ نہیں باندھا؟ حضور کی حدیث میں صحیح کہتا، جھوٹ باندھا کہ نہیں باندھا؟ اور عجیب ہے، ایک واقعہ سناؤں۔ پاکستان میں ایک قاری حنیف صاحب مرحوم ہو گئے، گاگا کے تقریر کرتے تھے۔ ایک صاحب نے چیلنج کیا کہ میں قاری حنیف سے مناظرہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا وہ اندھا آدمی، ان کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کسی دیکھنے بینا عالم سے مناظرہ کرے، کہنے لگے کہ جب کروں گا قاری حنیف سے کروں گا۔ سوچا اس اندھے سے نمٹ لینا آسان ہے، پتہ نہیں کون کتنا بڑا عالم ہو جائے، جواب دوں یا نہ دے پاؤں، جواب جو اس کا دے پاؤں یا نہ دے، پھنس جاؤں، تو اسی نابینا سے مناظرہ کر لوں۔ بہت کرنے لگا تو قاری حنیف کو بھی تاؤ آ گیا، انہوں نے کہا چل مجھے سے مناظرہ طے ہو گیا۔ ایک طرف قاری حنیف صاحب بیٹھے، ایک طرف یہ بیٹھا، اور جو ہے مناظرہ شروع ہوا۔ قاری حنیف نے کوئی حدیث سنائی، صحیح حدیث، لیکن وہ حدیث اس شخص کے مسلک کے خلاف تھی۔ اس نے اس کی قسمت پھوٹی ہوئی تھی، اس نے یہ کہہ دیا، غریب بھی نہیں کہا، ضعیف بھی نہیں کہا یہ حدیث غریب ہے، کہا یہ حدیث غریب ہے۔ قاری حنیف نے کہا تو غریب ہے، تیرا خاندان غریب ہے، تیرے ماں باپ غریب ہیں، میرے حضور کی حدیث تم سے دال روٹی مانگنے گئی تھی کہ تو غریب کہتا ہے۔ پھر مجمع کی طرح مخاطب کر کے کہا یہ غریب ہے، یہ حدیث غریب ہے، سب لوگوں کا یہی غریب ہے۔ تو دوستو یہی غریب ہے، یہی ضعیف ہے، اپنا ضعیف ہونا۔ ایک حبشی جا رہا تھا، آئینہ نظر آیا، اٹھا کر دیکھا اپنا چہرہ نظر آیا کالا، تو یہ سمجھا آئینہ کالا، آئینے کو گھما کر پھینکا، اتنا کالا تھا جب تو کسی نے پھینک رکھا ہے۔ دوستو آئینہ کالا تھا یا اس کا چہرہ کالا؟ تو حدیث ضعیف ہے یا یہ ضعیف ہے؟ حدیث ضعیف نہیں، یہ ضعیف ہے، یہ انگوٹھا کیا کسی کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال مسئلہ میں یہ بتلا رہا تھا کہ وہ تو واقعہ سنا رہا تھا قرآن کریم کی تلاوت کا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو صحابہ کرام کے گھروں کا جائزہ لے کر آئے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوئی، اور اجتماعی دعا کی میں آپ کو دلیل سنا رہا تھا۔ معاذ بن جبل سے حضور نے فرمایا، اے معاذ انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے محبت کی داستان بھی سنائی، ان کے جانے سے حضور رونے لگے تھے اور وہ بھی رونے لگے تھے۔ کہا اے معاذ تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا فلا تدع دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کر۔ غور سے سنیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کر۔ کیا دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دیجیے، مجھے اپنے شکر کی توفیق دیجیے اور بہترین عبادت کی توفیق دیجیے۔ ہر نماز کے بعد مانگا کر۔ حضور تو کہتے ہیں مانگا کر اور یہ کہتے ہیں بھاگا کر۔ حضور تو کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے حدیث آ گئی بھاگنے کی۔ میں ان بھاگنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، ان سے بڑھ کر بدعتی کوئی نہیں ہے۔ ان سے بڑھ کر بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں نئی چیز نکالو، دین میں نئی چیز نکالو۔ پتہ نہیں مولانا میں یہ چیز پہنچی کہ نہیں پہنچی ہے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، تشہد میں بیٹھ کر انگلی ہلانا، تشہد میں بیٹھ کر یہ نہیں ہلانا، تشہد میں بیٹھ کر انگلی ہلانا۔ صحابہ نے کبھی نہیں ہلایا،
تابعین نے کبھی نہیں ہلایا، ائمہ اعظام نے کبھی نہیں ہلایا، بلکہ پہلے کے غیر مقلد علماء نے بھی کبھی نہیں ہلایا۔ مولانا عبدالرحمان مبارک پوری جو بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے، اور تحفۃ الاحوذی جو حدیث کی معنات کتاب اس کے مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ انگلی کا ہلانا کہیں ثابت نہیں ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں شاید انگلی کے ہلانے سے مراد انگلی کا اٹھا دینا ہے۔ یہ بخاری میں کوئی روایت انگلی ہلانے کی نہیں، ترمذی میں کوئی روایت انگلی ہلانے کی نہیں، مسلم میں کوئی روایت انگلی ہلانے کی نہیں، ابو داؤد میں ایک روایت ہے حضور انگلی نہیں ہلاتے تھے، اور ایک روایت ہے وائل بن حجر کی کہ حضور انگلی ہلاتے تھے۔ اب ایک روایت عبداللہ بن زبیر کی ہے حضور انگلی نہیں ہلاتے تھے، اور ایک روایت وائل بن حجر کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور انگلی ہلاتے۔ اب جانتے ہیں بڑے بڑے علماء، جس میں یہ علماء بھی ہیں حضرات کے، وہ کہتے ہیں ایک میں ہے کہ ہلاتے تھے اور ایک میں ہے کہ نہیں ہلاتے تھے، اور ایسی توجیہ کرو دونوں حدیثیں صحیح ہو جائیں۔ تو جو یہ کہا ہے نہیں ہلاتے تھے وہ واقعتاً ہلاتے نہیں تھے، اور جس میں کہ ہلاتے تھے تو اس کا مطلب ہے اٹھا کر گراتے تھے۔ ارے ایک دفعہ اٹھاؤ اور گر گئی، ہل گئی نہیں، ارے یہ کہاں سے نکل آیا ہے، یہ کہاں سے نکل آیا ہے، تو کوئی حدیث نہیں۔ اس کے لیے تم مرارن کر بڑے بڑے علماء، علامہ جو ہے وہ جو اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم ہیں، جو محمد عبدالرحمان مبارک پوری، اور اسی طرح سے صاحب وہ اول المعبود شمس الحق عظیم آبادی، یہ سب لوگ کہتے ہیں لعل المراد بالتحریک هو الرفع۔ علماء بیٹھے ہیں لعل المراد بالتحریک هو الرفع، شاید کہ ہلانے سے مراد اٹھا کر گرانا۔ اب صاحب ہلائے چلے جا رہے ہیں۔ میں ابھی مظفر نگر گیا تھا تو دیکھ کر کے دیوبندی آیا ہے، مجھے دیکھ کر سلام پھیرنے کے بعد نہیں ہلا رہا، سلام پھیرنے کے بعد نہیں ہلا، میں نے کہا پڑھایا تم نے، پہلے تو نماز میں ہلا رہا تھا، بعد میں بھی ہلا رہا۔ اب میں نے کہا اسی طرح سے تم دین بڑھاتا جائے گا تو آئندہ چلتے بھی ہلائے گا، راستہ چلتے بھی ہلائے گا۔ مدراس کے ایک جگہ ہے 15 نمبر، وہاں جو ہے 2-4 ہنڈیوں کے بیچ میں جا کے انگلی ہلاتے، اب جب انگلی ہلاتا ہوتا تو اسی کو دیکھنے لگتے، اسی کی انگلی دیکھتے۔ نماز میں ایسی حرکت کرنا جس طرح سے نماز میں خلجان ہو یا اچھی چیز نہیں۔ اور میں نے سند کے ساتھ ساتھ علامہ شوکانی جو بہت بڑے عالم ہیں ان کے، وہ بھی کہتے ہیں صرف اٹھانا مراد ہے، عبدالرحمان مبارک پوری بھی کہتے ہیں اٹھانا مراد ہے، اور یہ جناب والا پتہ نہیں کہاں کے محدث بن گئے، کہتے ہیں ہلاتے ہیں۔ خیر وہاں ہنفیوں کے بیچ میں بیٹھ کر انگلی ہلاتے تھے، اور ان کی نماز میں خلل ہے، کچا نمازی ہے تو تحیات بھول جائے، انہی کے چکر میں تحیات بھول جائے تو میں نے سیکھا۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے جنازے پر میرے وہ ماہرو جس آن آ نکلا، جنازے پر میرے وہ ماہرو جس آن آ نکلا، نمازی اس قدر بھولے کہ تکبیر کم کر دی۔ تو اسی طرح سے ان کی نمازوں میں خلل ہونے لگا، انہوں نے اعلان کر دیا انگلی ہلانے والے ہماری مسجد میں نہ، پریشان کر رہے تھے۔ خیر میں وہاں جاتا ہوں گیا تو میرا ماشاءاللہ ان حضرات سے بھی تعلق ہے، دوستی ہے، اور جو ہے وہ ان کے جو بڑے عالم ہیں اور امیر ہیں وہ آئے میرے پاس کہ مولانا ہماری مسجد میں آج مغرب بعد واز ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ واز کہیں گے۔ جب میں اس طرح سے کرسی پر بیٹھ گیا تو کہنے لگے مولانا جی آیت پر بیان کیجئے گا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں میں ذکر الہی سے روکے۔ تو چونکہ ہنفیوں نے روکا تھا تو آیت ان کے خلاف ہو جائے گی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے یہ آیت پڑھی اور اسی پر تقریر کیا، اور میں نے کہا مسجد سے جس طرح سے نکالنا یہ اس میں داخل ہے، اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو مسجد سے نکالے اور ذکر کرنے سے روکے۔ اسی طرح سے مسجد میں جا کر کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے، مثال کے طور پر بے تحاشا انگلی ہلانا، یہ بھی اسی وعید میں داخل ہے، لوگوں کو نماز سے روکنا۔ دوستو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نئی بدعت کرنا، نیا مسئلہ معلوم کرنا اور نئی چیز کیوں یہ چاہتا ہے امت میں انتشار کر۔ دیکھیے مولانا کے لوگ ایک طرح سے نماز پڑھتے ہیں، اب ایک کوئی آ رہا کرا یہاں ہاتھ باندھیں گے تو سوچ رہے یہاں باندھیں گے تو چینی گوئی ہوگی، چرچا ہوگا، اور دکانوں پر چاہو پہ چرچا ہوگا، اختلاف ہوگا، اور جو مسئلہ پیدا ہوگا کوئی کہے گا یہاں باندھو، کوئی کہے گا یہاں باندھو، تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا، میرا منشا حل ہو جائے۔ دوستو یہ وقت مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کا یا اتفاق کا وقت؟
حالات کتنے خراب ہیں. آپ دیکھیے سارے عالم میں، برما میں، شام میں شہر کے شہر جڑ گئے اور جو ہے پورا علاقہ کا علاقہ صاف ہو گیا. ان حالات میں امت محمدیہ میں، امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنا ہے، انتشار پیدا کرنا مناسب ہے یا اتفاق پیدا کرنا مناسب ہے؟ اب مولانا نبی کے لوگ پہلے سے ایک طرح سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں اور وہ صحابہ کرام سے اور حضور سے ثابت ہے، حضور کے طریقوں اس لیے کہ حضور نے فرمایا لن یجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع. سارے موانے والے غلط نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک سعودی عرب میں 20 سال رہ کر آ گیا وہی صحیح نماز پڑھے گا. سب لوگ غلط پڑھ رہے ہیں وہی صحیح کرے گا. صحیح غلط کی بات نہیں، یہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، امت میں نئی بات پیدا کرنا چاہتا ہے. چنانچہ ہر سال میں ابھی پوکھرا میں گیا تو وہاں مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا بھینس کی قربانی کس حدیث سے ثابت ہے؟ وہی بتائیے، حدیث پوچھنا چاہیے تھا یا آیت پوچھنا چاہیے؟ لیکن پرانی عادت کس حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اوکھلے میں رہنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ اوکھلے میں جو ہر چیز حدیث سے کلیات حدیث سے نکلتے ہیں، اس سے پھر مجتہدین کرام جو جزیات نکالتے رہتے ہیں. اور حضور نے ساری باتیں نہیں بتائی ہیں، ساری باتوں کی بنیاد بتا دیا. قرآن نے ساری باتیں نہیں بتائی ہیں، ساری باتوں کی بنیاد بتا دیا. پھر قرآن نے دعویٰ کیا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو باتیں نکلتی رہیں گی. اور اسی طرح سے حدیثوں میں غور و فکر کرو باتیں نکلتی رہیں گی. لیکن ہما شما نہیں غور و فکر کرنا. کن کو غور و فکر کرنا؟ جو علماء ہیں. ورنہ یہ جو لوگ ترجمہ دیکھ دیکھ کر حدیثیں سمجھتے ہیں، عجیب بات ہے. میں کیا کہاں تک بتاؤں. ایک صاحب ترمذی کا ترجمہ رکھے ہوئے تھے اور مجتہد بنے ہوئے تھے اور مسئلہ نکالتے تھے، خود حدیث پر عمل جو ہے مسئلہ نکالتے تھے. اس میں ترجمے میں لکھا ہوا تھا ظہر کی نماز ہلکے پڑھنا چاہیے، ہلکے. اور وہ پرانا رسم الخط تھا اور ان کی اردو بھی کمزور تھی، عربی تو تھی ہی نہیں، غائب تھی اردو بھی. عربی ان سے ایسے غائب تھی جیسے گدھے کے سب سے چھین گئے، بالکل عربی نہیں جانتے تھے. اور اردو کا بھی حال یہ تھا کہ اس ہلکے کو کیا کہا، مسجد میں آئے نیت پاکی ادھر ہل رہے ہیں، ادھر ہل رہے ہیں، ادھر بھی کچھ لوگ گرا ہے، ادھر بھی کچھ لوگ گرا ہے. کسی نے کہا اللہ بندے بوڑھو کو تم نے گرا ڈالا، یہ کیسی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو کہنے لگا میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں، حدیث میں لکھا ہے کہ ظہر کی نماز ہل کے پڑھنا چاہیے. حالانکہ کیا تھا بلکہ اگر کسی عالم سے سنا دیا ہوتا. چنانچہ علماء کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھو تو کسی عالم کو سنا دو، حدیث کا ترجمہ پڑھو تو کسی عالم سے سنا دو، ورنہ حدیث کچھ کہے گی اور تو کچھ کہے گا. حدیث کا حکم الگ ہوگا اور تیرا ارشاد گرامی الگ ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال میں جو مسئلہ بتا رہا تھا واقعہ کہ فجر کی نماز کے بعد دعا ہوئی اور ہوتی ہی تھی. حضور فرماتے ہیں دعا مانگا کرو، تو صحابہ بھاگے گے تو نہیں، وہ مانگتے تھے. دعا کے بعد حضور ممبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور سارے صحابی آس پاس سوتے تھے. سارے صحابی یہ لوگ ہوتے تو اپنے گھر میں ہوتے، حضور تنہا بیٹھے رہتے. سارے صحابہ ممبر سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے. اور جانتے ہیں کسی کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تو مسئلہ پوچھتا تھا حضور سے. یہ ہوتے تو کہتے ہم خود نکال لیں گے، حضور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. خیر، اور کسی نے رات میں خواب دیکھا تو اپنے خواب کی تعبیر پوچھتا تھا حضور سے. اور کسی کو کچھ نہیں کرنا تو حضور کے روئے زیبا کی زیارت کرتا تھا. حضور کے چہرے کو دیکھنا عبادتوں سے بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. کہنے والے نے کہا ہے اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل استو ہر شبت میں کی روکال. آپ کا دیکھ لینا ہر سوال کا جواب ہے. آپ کے چہرے کو دیکھ لینے سے ہزاروں مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں پریشان رہتے تھے، الجھن کا شکار ہوتے تھے، آتے تھے حضور کا روئے زیبا دیکھ لیتے تھے اور آپ مسکراتے ہوئے مل لیتے تھے اور ہماری خیریت معلوم کر لیتے تھے، سارا غم ختم ہو جاتا تھا. دوستو آج مسلمان کتنے درد میں ہیں، کتنے غم میں ہیں، کتنے درد میں ہیں. اگر حضور ہوتے تو حضور کی خدمت میں پہنچ کر انشاءاللہ ہمارا سارا درد و غم ختم ہو جاتا. حالی فریاد کرتے ہیں اے خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پر تیری وقت عجب آ کے پڑا ہے. جو دین کی نکلا تھا بسد ناز وطن سے، پردیش میں آ کر وہ غریب الغربا ہے. فریاد کر رہے ہیں دوستو حضور کے سامنے گزر کر سارے صحابہ سارے لوگوں کی مشکلات حل ہو جاتی تھی. خیر، اب اس دن مجمع میں حضرت ابو بکر بھی آئے ہوئے، حضرت عمر بھی ہیں. حضور حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر رات تیرے گھر سے گزرے آج 2-2:30 بجے، ماشاءاللہ تم قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے تھے، طبیعت بہت خوش ہوئی، لیکن بہت دھیرے دھیرے پڑھ رہے تھے، بہت ہلکی آواز میں پڑھ رہے تھے.
صدیق اکبر اپنا موحدانہ جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ہستی کو سنا رہا تھا جو میرے سے دھیرے کی میرے ہلکی تلاوت کو بھی سنتی ہے اور زور سے تلاوت کو بھی سنتی ہے, تو میں دھیرے دھیرے پڑھ رہا تھا اپنے اللہ کو سلانے کے لیے. حضور نے حضرت عمر سے کہا, عمر آپ کے گھر بھی گزرے اور آپ بہت زور زور سے تلاوت کر رہے تھے, پورا محلہ گونج رہا تھا. تو حضرت عمر اپنا جلالی جواب ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں اوقب الوسنان واطرد الشیطان, میں سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. دور دور سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا جتنے سوئے ہیں سب جاگ جائے, ان کو وہ بھی تلاوت کرے, اور آس پاس اگر کہیں شیطان ہے تو بھاگ جائے. کیوں؟ بخاری کی روایت ہے, حضرت عمر کہتے ہیں, حضور کہتے ہیں عمر تیری جلال کا عجیب عالم ہے, تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے. اگر حضرت عمر گلی نمبر 7 سے گزرے تو شیطان گلی نمبر 1 سے گزرے گا, آس پاس سے گزر نہیں سکتا. یہ ہے ایک دفعہ لکھنؤ میں مدح صحابہ, جیسے آج مدح صحابہ کا جلسہ ہو رہا, لکھنؤ میں شیعہ حضرات ہیں, صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں, تو سنی حضرات مدح صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں. اس مدح صحابہ میں نے حضرت عمر کا یہ واقعہ سنایا اور سنا کر کہا کاش کہ حضرت عمر ایک دفعہ لکھنؤ سے گزر گئے ہوتے تو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. جب لکھنؤ سے گزر گئے ہوتے تو شیطان ہی نہ آتا, اور جب شیطان نہ آتا تو یہ صحابہ کو گالی دینے والے نہ ہوتے, اور جب گالی دینے والے نہ ہوتے تو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. آج مولانا کے بارے میں کہتا ہوں کیوں اس جلسے کی ضرورت پڑی. کاش کہ حضرت عمر ایک دفعہ حضرت مولانا سے گزر گئے ہوتے تو سارے موانع ختم ہو گئے ہوتے اور ساری مشکلات ختم ہو گئی ہوتی. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. دین صحابہ کے بغیر مل ہی نہیں سکتا. دین کا ایک لفظ نہیں مل سکتا, نہ نماز مل سکتی ہے, نہ تراویح مل سکتی ہے, نہ وضو مل سکتا ہے, اور نہ جنت کا راستہ مل سکتا ہے. ساری چیزیں ہم کو کس کے واسطے سے ملتی ہے؟ صحابہ. ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, یہ جو لوگ بخاری 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 کہتے ہیں, بخاری بخاری رات دن, اور بخاری کھول دو تو بخار آ جائے گا. بخاری لاؤ, بخاری والوں کو یہاں بیٹھا دو اور مدرسے سے بخاری منگا کر کے سامنے بخاری کھول دو, ایک سطر بھی اگر پڑھتے, ترجمہ تو بہت دور کی بات, صحیح ایک سطر بھی پڑھتے تو میں موانے والے جو سزا کہیں گے میں اس کے لیے تیار. ایک سطر نہیں پڑھ سکتے, سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. مولانا فخر الدین جو دارالدیوبند کے شیخ الحدیث تھے, ان کا یہ جملہ ہے, بخاری بخاری کہتے ہو, بخاری کھول کر رکھ دوں گا بخار آ جائے. دوستو صحیح بات تو یہ ہے کہ بخاری دیکھا بھی نہیں ہے. یہ جو بخاری بخاری کہتے ہیں انہوں بخاری نہیں دیکھا. دیوبند میں میرے پاس ایک صاحب آئے, چھوٹا سا پرس لیے ہوئے, چھوٹا سا. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے بخاری شریف. میں حیران رہ گیا, اللہ کس کرامت سے اس میں بخاری تو بڑی بڑی دو جلدوں میں, اور یہ اس طرح سے چھوٹے سے پرس میں بخاری کیسے چھپا رکھتا ہے؟ میں بہت حیرت ہوئی. میں نے کہا ان کی کرامت دیکھنا چاہیے کیسے کیا ہے. پھر میں نے کہا ذرا نکالیے, تو بخاری کا انگریزی ترجمہ تھا. اس جاہل کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ بخاری ہے یا بخاری کا انگریزی ترجمہ. بتائیے انگریزی ترجمہ بخاری ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی سورہ فاتحہ انگریزی میں پڑھے نماز ہوگی؟ پتا چلا جس طرح سے سورہ فاتحہ انگریزی میں سورہ فاتحہ نہیں ہے, اسی طرح سے انگریزی میں جو بخاری ہے وہ بخاری کا ترجمہ تو کہا جا سکتا ہے, لیکن کیا نہیں کہا جا سکتا بخاری. جس کو اتنی ہی پتا نہیں, اتنا ہی علم نہیں کہ بخاری کیا چیز ہے. دوستو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت نصیب فرمائے. وہ دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا, کیا بنا ہوا؟ دین کا ٹھیکیدار. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے بخاری بھی, ترمذی, سیاہ ستہ, ایک ایک حدیث اگر حضور نہ ہوتے تو صحابہ نہ ہوتے تو ہم کو ملتا. ایک صاحب کہنے لگے حدیث کو دیکھوں کہ صحابہ کو دیکھوں. بڑا ناراض ہے صاحب, حدیث کو دیکھوں کہ صحابہ کو دیکھوں. میں نے کہا حدیث کو دیکھو گے صحابی نظر آئے گا, صحابی کو دیکھو گے حدیث نظر آئے گا. جو حدیث دیکھو گے تو دیکھتے چلے جاؤ. حضور سے ایک سیڑھی پہلے کون نظر آئے گا؟ صحابی نظر آئے گا. اور صحابی کو دیکھو تو اس کی زبان سے کس کی بات نکلتی ہوئی نظر آئے گی؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں انہی کی مطلب بھی کہہ رہا ہوں, انہی کی مطلب بھی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے, بات ان کی. زبان میری ہے, بات ان کی. صحابہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, سر حضور. صحابہ اگر حضور سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ فلاں چیز کیسے, کس کا ایمان سب سے مضبوط ہے, تو صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم, اللہ جانے اور اللہ کے رسول. اگر جانتے نہیں تھے تو زبان نہیں کھولتے تھے, اور ہمارا یہ جتنا نہیں جانتا اتنا ہی زیادہ زبان کھولتا ہے. جتنا بڑا جاہل ہے
اتنی ہی زیادہ زبان کھولتا. اور صحابہ جب کسی مسئلے کو نہیں جانتے تھے تو زبان نہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, صحابہ نہ ہوتے تو بخاری ہوتی, ترمذی ہوتی, نسائی ہوتی؟ صحابہ نہ ہوتے تو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہوتا؟ دوستو, حضور نے قرآن ہمیں تو نہیں پہنچایا, مولانا تو تشریف نہیں لائے, حضور نے قرآن صحابہ کو سکھایا. صحابہ نے پورا قرآن تابعی کو سکھایا, تابعی نے تبع تابعی کو, اس نے اپنے بعد والے کو, اس نے اپنے بعد والے کو, اس نے اپنے بعد والے کو, اور انشاءاللہ اسی طرح سے تسلسل سے قرآن اور حدیث اور دین کہاں تک چلتا رہے گا. بتائیے سب سے پہلے چلانے والے کون ہیں؟ صحابہ. اگر صحابہ کو کوئی نہیں مانے گا تو قرآن پائے گا؟ قرآن پائے گا؟ حدیث پائے گا؟ اور جو حضور کی سیرت پائے گی, صحابہ ہی نے تو بتایا کہ حضور کی برکتیں کیا ہیں, صحابہ ہی نے تو بتایا حضور کی سیرت کیا ہے, صحابہ ہی نے تو بتایا حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے, صحابہ ہی نے تو بتایا حضور مسکراتے کیسے تھے, حضور چلتے کیسے تھے, نماز میں نیت کہاں مارتے تھے, اور جو ہے کئی خضوع سے نماز پڑھتے تھے. صحابہ ہی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہاتھ مارتے تھے, بولیے, ناف پر ہاتھ مارتے تھے. حدیث سنیے, عن وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمہ عن وائل بن حجر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یمینہ علی شمالہ تحت السرہ. یہ پوری سند کے ساتھ میں نے حدیث سنائی ہے, پوری سند کے ساتھ. عن وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمہ عن وائل بن حجر قال, وائل بن حجر صحابی ہیں, قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یمینہ علی شمالہ تحت السرہ. میں نے حضور کو دیکھا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے. ایک حدیث. دوسری حدیث, حضرت انس فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق النبوہ, 3 چیزیں ایسی ہیں جو حضور کی عادت تھی. حضرت انس حضور کے خادم 10 سال تک حضور کے پاس رہے, کہتے ہیں 3 چیزیں ایسی جو حضور کی عادت تھی. کیا 3 چیزیں؟ افطار جلدی کرنا, رمضان میں افطار جلدی کرنا, اور سحری دیر میں کھانا. یہ حضور کی عادت تھی. افطار جلدی اس لیے کہ بندہ روزہ ہے, اب دیر کر رہا ہے, کہ یہ لاپرواہی کر, جب اللہ نے کہا دن ڈوبتے ہی کھا لو, اب نہیں کھا رہا ہے تو لاپرواہی کر. یہ ایسا ہی ہوا, کوئی مہمان آپ کے گھر آ کے بیٹھا, دسترخوان آپ نے کہا کھا لو, کہا نہیں کھاؤں گا, کھا لو نہیں. ارے جب اللہ نے اجازت دے دی تو کھانا فوراً افطار. لیکن یہ بھی نہیں کہ اتنی جلدی کرو کہ ابھی 2 منٹ باقی اور اذان دے, 2 منٹ باقی ہے اذان, یہ نہیں, وقت ہوتے ہی جلدی کرنا. اور دوسری, افطار کو سحر کو دیر میں, کہ دیر میں سحری کرے گا تو تہجد بھی پڑھ لے گا اور فجر کی نماز بھی پڑھ لے گا, اور اگر جلدی کر کے سو جائے گا تو تہجد بھی جائے گی, فجر کی نماز بھی جائے گی. تو حضور افطار جلدی کرتے تھے, سحری دیر میں. اور تیسری چیز حضور کی عادت تھی کیا, وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کو ناف پر نیچے رکھنا. یہ حضور کی عادت تھی. کتنی چیزیں عادت کی؟ وہ جی. نمبر 1 افطار جلدی کرنا, نمبر 2 سحری دیر میں کرنا, اور نمبر 3 نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کس کے نیچے باندھنا, ناف کے نیچے باندھنا. 2 حدیث ہوئی. تیسری حدیث سناتا ہوں. عن علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ جو پہلی حدیث ہے وہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے. دوسری حدیث بھی محلہ کے اندر ہے, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے, اور انس والی روایت جو ہے محلہ جو ابن حزم کی حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ان من السنت, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ, دایاں ہاتھ رکھنا بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے. کتنی حدیثیں سنا دی میں نے, سند کے ساتھ, حضور کے الفاظ کے ساتھ, کتابوں کے حوالے کے ساتھ سنائی. دوستو اور آپ کو میں بتا دوں, یہ سینے پر جو ہاتھ باندھنے والی روایت ہے وہ 3 روایت ہے. کتنی روایت ہے؟ 3. ایک کے راوی معمل ابن اسماعیل ہیں جو منکر الحدیث ہیں, اور ایک کے راوی سماک ابن حرب ہیں جو لین الحدیث ہے, جن کی حدیث ڈھیلی ہوتی ہے, اور ایک کے راوی طاؤس ہیں. اور ہمارے بھائیوں کے ہاں صحابی کا کوئی حجت نہیں ہوتا, تو طاؤس تو تابعی ہے, ان کا کوئی تو بغیر اولا حجت نہیں ہوگا. بتائیے ناک پر ہاتھ باندھنے کی کتنی روایت ہے؟ 3. اور سب حوالے کے ساتھ. اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں ہیں. ایک کے راوی کون ہے؟ محمد ابن اسماعیل, اور ایک کے راوی محمد ابن حجر بھی ہے, یہ بھی صحیح ہے.
اور ایک کے راوی سماک ابن حرب ہیں، اور ایک طاؤس کی روایت ہے جو نہ صحابی ہے، صحابی بھی نہیں ہے بلکہ وہ تابعی ہیں، اور ان کا صحابی ہی کی بات حجت نہیں ہوتی تو تابعی کی بات ہے۔ دوستو یہ حدیث سنائی میں نے تو کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ ہاتھ تھوڑا سا نیچے کر دیا، اب اتنے اوپر نہیں باتیں، تھوڑا سا نیچے کر لیا، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں انشاءاللہ راہ راست پر آ جائیں گے، جب سند کے ساتھ حدیثیں حوالے کے ساتھ حدیثیں بیان کر دی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم سب لوگوں کو دین کو صحیح طریقے سے دین کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح طریقہ کہ کون والا طریقہ؟ صحابہ والا طریقہ۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی، حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اے لوگوں لازم پکڑو میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، اور یاد رکھیے خلفائے راشدین کی 3 سنت تو بہت اہم ہے، اس کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی سنت خلفائے راشدین کی 20 رکعت تراویح، کتنی ہے؟ 20 رکعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں رمضان میں آخری عشرے میں 3 دن تراویح پڑھائی، اور 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ کہیں فرق نہ ہو جائے۔ کیوں؟ پہلے دن اتفاق سے پڑھائی، اب لوگوں کو بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا۔ حضور تیار کر رہے ہیں، قاری عبد الباسط میں قاری گزرے ہیں، کیسے سنا ہوگا؟ جب وہ پڑھتے تھے تو مکے میں ٹریفک جام ہو جاتا تھا، گاڑی والا گاڑی روک کر کھڑا ہو جاتا تھا، 1 انچ گاڑی نہیں لے جاؤں گا جب تک کہ قاری عبد الباسط کی قرأت سن لوں گا۔ وہاں کی حکومت کی طرف سے حرم کا لاؤڈ اسپیکر ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ قاری صاحب جب تک چاہے تلاوت کریں، اور قاری کی تلاوت میں قاری عبد الباسط کی ٹریفک رک جاتا تھا۔ تو دوستو جب قاری عبد الباسط کی تلاوت میں اتنا دم ہے تو جن پر قرآن اترا ہے، جن پر قرآن اترا ہے، جو جن کے سینے پر قرآن نزل علی قلبک ہے، جن کے سینے پر قرآن اترا، جو حامل قرآن ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، ان کی تلاوت میں کتنا دم ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو تو ہمارے استادوں نے پڑھایا ہے، قاری عبد الباسط کو ان کے استاد نے پڑھایا ہے، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ قرآن کو زبان پر ہلائیے مت، یعنی آپ جلدی مت پڑھیے تاکہ جلدی سے یاد کر لیں۔ انا علینا جمعہ قرآن، اللہ کہتا ہمارے ذمہ ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا، وقرآن، اور قرآن کو پڑھا دینا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ، جب ہم قرآن پڑھا دیں تو جیسا ہم نے پڑھا ہے ویسے ہی پڑھیے۔ ثم إن علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے قرآن کا معنی اور مطلب بتا دینا۔ بتائیے حضور کو کون بتا رہا ہے معنی مطلب؟ بولیے اللہ بتا رہا، اور یہ جاہل کہہ رہا ہے میں حضور سے سیکھوں گا، میں صحابہ سے سیکھوں گا، خود ہی مطلب نکالیں گے، اور خود ہی جب مطلب نکالے گا تو کتنا بھی روا ہوا خالی ہوگی، کیا نہیں ٹوٹے گا۔ بولی حضور اپنے سے تم کیسے نکال سکتے ہو، خود سے کیسے نکال سکتے ہو؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم، یہ حضرت حاتم طائی کے بیٹے ہیں، اور بڑے پیارے صحابی ہیں، حضور کی ان سے بہت محبت، کیوں؟ حضور کو سخاوت بہت پسند ہے، کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں جناب رسول پاک کی، اللہ کے بعد حضور سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، اور سخاوت میں حاتم طائی بھی مشہور ہیں، تو حضور ان کی قدر کرتے ہوئے ان کے بیٹے عدی بن حاتم سے بڑی محبت کرتے تھے، اور شروع میں قرآن میں رمضان روزے کا مسئلہ یہ تھا کہ افطار میں جو کھا لیا، افطار کے بعد اگر آنکھ جھپک گئی تو پھر کھا نہیں سکتے تھے، پھر دوسرے دن کھانا ہوگا، سحری ہونے کی اجازت نہیں تھی شروع میں۔ ایک صحابی ہیں اپنے کھیت میں کام کر کے آئے، ذرا سی دیر ہو گئی، بیوی سے کہا جلدی سے افطار لا، رمضان کا پہلے لگی بیوی دیر ہو گئی ہے، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، میں ابھی گرم کر دیتی ہوں۔ وہ گرم کرنے لگی، ان کی نیند گرم ہو گئی، نیند آ گئی، اور نیند آنکھ جھپک جائے تو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اب کھا ہی نہیں سکتے تھے، پھر اسی طرح سے رہ گئے۔ دوسرے دن دوپہر میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کی پریشانی نہیں، اللہ نے صحابہ کی اس پریشانی پر رحم فرما کر ہم سب پر رحم فرما دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، کلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہو، رات بھر کچھ لوگ ماشاءاللہ جم کا عمل کرتے ہیں،
اس پر جم کے عمل کرتے ہیں. افطار میں جتنا کھاتے ہیں 1-2 رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے. اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر کھاتے ہیں اور جو ہے 20 رکعت تراویح سے پہلے پھر کھاتے ہیں, 20 رکعت کے بعد پھر کھاتے ہیں, اور سحری میں تو ڈٹ کر کھاتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو صحابہ کی برکت سے کھا رہے ہو اتنا اور انہیں صحابہ پہ تنقید کر رہے ہو جی. اسی برتن میں سوراخ کر رہے ہو جس برتن میں پانی پی رہے ہو. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اجازت دیا کلوا واشربوا, کھاتے پیتے رہو. کب تک کھاتے پیتے رہو؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کی زبان ہے. استعارہ اور کہنا ہے, اس کے لیے تلخیص پڑھنی پڑے گی, مختصر المعانی پڑھنی پڑے گی, بیضاوی پڑھنی پڑے گی, جلالین پڑھنا پڑے گا, استادوں کے سامنے بیٹھنا پڑے گا. بیٹھے بیٹھے گھٹا پڑ جائیں گے جب جا کر قرآن سمجھنا آئے گا. چنانچہ دوستو جو ہے حضرت عدی بن حاتم نے سوچا کہ اللہ نے فرمایا سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا. سیاہ دھاگا